السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ کچھ اگر گرو کر رہا ہے تو وہ ہے ٹیکنالوجی، اور اس میں بھی ریسنٹ میں سب سے بڑا مقام کسی نے پایا ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI۔ اور AI نے جب سے اپنا وجود اسے ملا ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور چیٹ GPT آئے تو کہتے ہیں کہ اب تک کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم اتنی تیزی کے ساتھ گرو نہیں کیا تھا جتنا چیٹ GPT آگے گرو کیا ہے، کہ پہلے 5 دن میں تقریباً 1 ملین یوزرز اس کے ہو گئے۔ چیٹ GPT کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک انسان جو کچھ بھی نہیں جانتا ہے وہ اسے وہ چیز لے سکتا ہے، اسے کوڈنگ کی جا سکتی ہے، اسے اسائنمنٹ بنائی جا سکتے ہیں، آرٹیکل لکھے جا سکتے ہیں، پوئم لکھے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، کچھ بھی کر لیں آپ، وہ ہر کچھ کر کے آپ کو دے دیتا ہے۔ لیکن کیا اس کے ذریعے ہمیں اپنا دین سیکھنا صحیح ہے؟ کیا یہ ہمیں اپنا دین سیکھنے میں ہیلپ فل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا یہ دینی جو چیزیں ہیں اس پہ کوئی ایک صحیح بات جو بالکل صحیح ہے وہ بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا ہے؟ اسے آج ہم ٹرائی کرتے ہیں۔ آئیے ہم اسکرین پہ چلتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں چیٹ GPT پہ۔ یہ اس کا ہوم پیج ہے، مہینہ رجب المرجب کا ہے، تو ہمارے کوشچنس بھی معراج سے ریلیٹڈ رہیں گے کیونکہ یہ اسی مہینے میں ہے۔ تو ہم سب فرسٹ ہمارا کوشچن یہ ہے اس سے، واٹ از معراج ان اسلام؟ کوشچن ٹائپ کر رہا ہے، سوری آنسرس ٹائپ کر رہا ہے، میں آپ اسپیڈ بڑھا دوں گا اور لاسٹ میں آپ کو کنکلوژن دے دوں گا۔ اس میں انہوں نے بہت شارٹ میں ایک چھوٹا سا آنسر دے دیا کہ اسلام میں معراج یہ ہے کہ آقا علیہ السلام مکہ سے یروشلم جہاں مسجد اقصیٰ ہے وہاں گئے، پھر آسمانوں کا سفر کیا اور وہاں سے کچھ روحانی پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لے کر کے آئے، اور یہ ہر سال مسلمان اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں 27 رجب کو۔ ٹھیک ہے، بہت چھوٹا سا اور بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہمارا سیکنڈ کوشچن اس سے یہ ہے کہ آقا علیہ السلام معراج کے لیے گئے کیسے تھے؟ ہاؤ ڈڈ دا پروفیٹ گو فار معراج؟ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسلامک ٹریڈیشن کے حساب سے آقا علیہ السلام جو معراج کے لیے گئے تھے وہ حضرت جبریل کی مدد سے گئے تھے، یعنی حضرت جبریل کے ساتھ گئے تھے۔ وہ مکہ سے یروشلم گئے اور پھر آسمانوں کا جو سفر کیا وہ کیسے کیا؟ وہ بتایا کہ ایک مخلوق تھی، ایک ایسی سواری تھی جس کا نام براق تھا۔ میں نے ایک چیز یہاں پہ ایڈ کیا ہے، ونگڈ کریچر، کہ اس پہ پنکھ لگے ہوئے تھے، جبکہ بالکل بیکار کی بات ہے۔ میں اس پہ اور ڈسکس کرتا ہوں، لیکن ہمارا نیکسٹ کوشچن اس سے اور زیادہ ڈیٹیل میں سے پوچھتا ہوں کہ واٹ از براق؟ براق ہے کیا ایکچولی؟ کچھ باتیں تو صحیح لکھی ہے، وہی بتاتے ہیں اس میں کہ براق کا مطلب ہوتا ہے لائٹننگ، یعنی کہ روشنی، تو عربک ورڈ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو براق کی انہوں نے ایک تصویر بنائی ہے وہ ایک عجیب سی تصویر بنائی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ عورت کا چہرہ تھا، کہ گھوڑے کے جیسا جسم ہے اور اس پہ چہرے ہیں اور پنکھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ایسی ہیں کہ جو کہ اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلام اسے بالکل ایکسیپٹ نہیں کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، کیونکہ حدیث پاک جو ہم پڑھتے ہیں حدیث پاک میں نہ کہیں پہ یہ مینشن ہے کہ اس کا چہرہ انسان کا تھا یا عورت جیسا تھا، اسے پنکھ لگے ہوئے تھے اور اس کا سائز گھوڑی جیسا تھا۔ ایک سائز کی میجرمنٹ بتائی گئی ہے کہ ایک اس جانور سے کم نیچا تھا، اس جانور سے اونچا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور زیادہ ڈیٹیل نہیں ملی ہے۔ تو جب ڈیٹیل ہمیں نہیں ملی ہے تو ایسی چیزیں کہنے کا، ایسی چیزیں ماننے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب ہم نیکسٹ ہمارا کوشچن اس سے یہ ہے کہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے 50 نمازیں ملی حضور کو، پھر وہ گھٹتے گھٹتے 5 نمازیں تک رہ گئی، تو کیا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ کوشچن ہمارے صحیح ہے۔ یہاں پر دوسرے پیراگراف میں نماز کچھ فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن اوپر میں سیدھی سی بیان کر دی ہے، سیدھی سی بات کہ آقا علیہ السلام جب گئے تھے تو پہلے 50 نمازوں کا حکم ملا، پھر حضور کے ریکویسٹ پر وہ گھٹ کر کے 5 نمازیں تک رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ 5 نمازیں پڑھو اور 50 کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہاں بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن آپ یہ اسکرین شاٹ دیکھیں، اس اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھ رہا ہے، اس سے پہلے میں نے سرچ کیا تھا اسے، تو یہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ
جو 50 نمازوں کا کانسیپٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے. بہت سارے لوگ اسے انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ 50 نمازیں ملی، بلکہ قرآن وغیرہ میں اس کا ذکر نہیں ہے. 5 ہی نمازیں اسٹارٹنگ سے ہی ملی تھی، جو کہ بالکل بیجا ہے. تو موسٹ آف ٹائم صحیح بتاتا ہے اور کبھی غلط ہی بتاتا ہے. تو میں نے اس طرح کے کوشچنس کو ٹائپ کیے ہیں یہاں پر، جو کوشچنس یوزولی لوگوں کے ذہن میں ہیں. تو ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ آنسر وہی دیتا ہے اسلام سے ریلیٹڈ، اور دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن اسلام سے ریلیٹڈ وہ آنسر دیتا ہے جو لوگوں کے عام ذہن میں ہے، بالکل آتھینٹک، جو جس پہ ہم ٹرسٹ کر سکیں، جس پہ ڈپینڈنٹ ہو سکیں. وہ اس کی ویلیو نہیں ہے. آپ نے جو ساری چیزیں دیکھی اب تک، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کو کیا لگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دینی معاملات میں اس پہ ڈپینڈ ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس پہ ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ دین ہمیں نہیں سکھا سکتا ہے. بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے، بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہے، لیکن ہم اس پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو باتیں وہ بتا رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں علماء کرام سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.